ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 21 باب 15 سے 19 آیات تک۔ اور جب وہ ناشتہ کر چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میرے بھرے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کی گلابانی کر۔ اس نے سہ بارہ اس سے کہا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تب پطرس دلگیر ہوا، اس لیے کہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اور اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑیں چرا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو جوان تھا تو آپ اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں کہیں چاہتا تھا جاتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دوسرا تیری کمر باندھے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں سسٹر ٹامسن رحمت کا سلام۔ پیارے سامعین، مردوں میں سے جٹنے کے بعد خداوند یسوع مختلف مقامات پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی ہم نے سنا کہ یسوع اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ آگ تاپ رہا تھا اور ناشتہ کیا، اور شمعون پطرس، جس نے 3 بار ڈر اور خوف میں یسوع کا انکار کیا تھا، اس سے روبرو مخاطب ہوا، اور ان دونوں کی گفتگو محبت اور بھروسے کا اقرار ہے۔ شمعون پطرس سے یسوع 3 بار ایک ہی سوال کرتا ہے کہ کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ یعنی کیا تو ان شاگردوں سے بڑھ کر مجھے چاہتا ہے؟ اور سامعین، ہر بار پطرس کا جواب ہاں میں تھا۔ خداوند، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور ہر بار خداوند یسوع اس سے خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اپنے بروں کی، اپنی چھوٹی بھیڑوں کی، اپنی بھیڑوں کی، جنہیں اس نے اپنی جان قربان کر کے نجات بخشی۔ یہ بھیڑیں وہ مسیحی لوگ ہیں جو خداوند یسوع کو اپنا سچا، اپنا نجات دہندہ، اپنا مسیحا اور استاد مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ سامعین، اب 3 بار انکار کرنے والے شاگرد سے یسوع 3 بار محبت کرنے کا، تابعداری اور وفاداری کا عہد لیتا ہے، اور اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو، بھروسے کو ایک بار پھر سے بحال کرتا ہے۔ ان تمام شاگردوں کی موجودگی میں، جن کے ذہنوں میں بھی پطرس کی طرح سوال تھا کہ کیا وہ دوبارہ سے مسیح خداوند کے بھروسے کو اور یقین کو حاصل کر سکے گا۔ پیارے سامعین، یہ سچ ہے کہ پطرس خداوند یسوع سے دلی اور گہری محبت کرتا تھا، اور یسوع بھی پطرس پر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔
जब उसे अपने गले की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपता है। पतरस को खुदावन ने कलीसिया की चट्टान ठहराया और आसमान और ज़मीन की कुंजियां उसे सौंप दी और अपना इलाही मिशन उसके हवाले किया जो ज़माने के आखिर तक जारी रहेगा। आज इस गले के चरवाहा जो इस मिशन को जारी रखे हुए हैं वो हमारे पापा आज़म फ्रांसिस हैं, जो दुनिया भर के कैथलिक मसीहों की देखभाल करते हैं। वो मुकद्दस पतरस के जानशीन हैं और वही मनसब और खिदमत जो खुदावंद यीशु ने पतरस को सौंपी थी, वो आज दुनिया में इसी खिदमत और बशारत को जारी रखे हुए हैं। सामीन, खुदावंद यीशु और पतरस का ये बहुत मोहब्बत भरा मुकालमा और खिदमत का अहद हमारे लिए भी चैलेंज करता है कि जब हम अपनी ही गलतियों और गुनाहों के सबब से खुदावंद से दूर हो जाते हैं, अपना रिश्ता और ताल्लुक उससे तोड़ बैठते हैं, तो हमें अपनी कोताहियों पर गौर करना, परखना, पहचानना और तस्लीम करके तौबा करना है। और कैथलिक मसीहों के लिए अतराफ का सक्रमेंट एक असीम तोहफा है जिसमें हम अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करके दोबारा से यीशु के प्यारे शागिर्द और सच्चे गवाह बन सकते हैं। आए खुदावंद का फजल और पाक रूह हमें हमेशा खुदावंद के साथ रिश्ते में मजबूत रखे ताकि हम उसके वफादार शागिर्द और उसके गवाह ठहर सकें। आमीन।